تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں دو حکم بیان فرمائے ہیں۔ ایک کا تعلق جو ہے وہ وضو سے ہے اور ایک کا تعلق جو ہے وہ تیمم سے ہے۔ وضو میں اللہ نے یہ حکم دیا کہ ایمان والو جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو، لیکن یہاں یاد رکھیں کہ اس آیت کے بظاہر ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ بھئی ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، کیوں اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ تو اسی لیے خلفائے راشدین اور بعض صحابہ جو ہیں وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے کہ بھی قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو تو وضو کرو۔ یہ تو بہت بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ سمجھ آئی کہ جب فتح مکہ پہ حضور تشریف لائے تو آپ نے ایک ہی وضو سے تقریباً 5 نمازیں پڑھی۔ تو اب صحابہ حیران ہوئے تو ان کو سمجھ آیا کہ بھی اگر پہلے سے وضو ہے پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور کچھ علماء اس کو یوں کہتے ہیں کہ اگر وضو نہیں ہے تو پھر تو وضو کرنا واجب ہے، لیکن اگر وضو ہے تو پھر بھی اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے تو وہ بھی گویا کہ نور علی نور ہے، اس کے اجر میں اضافہ ہوگا، ثواب میں اضافہ ہوگا، اس کو نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا کہ وضو میں ہاتھ بھی دھوئے جائیں گے اور منہ بھی دھویا جائے گا اور اسی طرح پاؤں بھی دھوئے جائیں گے اور ہاتھ کوہنیوں تک بھی دھوئے جائیں گے۔ تو اس میں نے کل بھی عرض کر دیا تھا کہ ارجلکم اگر زبر سے پڑھو تو پھر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، اختلاف ہی کوئی نہیں، اس کا تو عطف بھی ایدیکم پر ہے، وجوہکم پر ہے کہ اس کا دھونا ضروری، پاؤں کا بھی دھونا ضروری۔ اگر ارجلکم پڑھو زیر کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں جر جوار، حکم اس کا بھی وہی ہے کہ پاؤں دھونے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اب دیکھیں نا، نماز ہے، نماز کے اوقات ہیں، نماز کا طریقہ ہے، تو یہ ہمیں کون سکھلائیں گے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. اور آپ کو بھی جبریل امین نے 10 نمازیں پڑھائیں، 5 نمازیں اول وقت میں اور 5 نمازیں آخر وقت میں، اور بتلا دیا کہ جی ان کے درمیان میں یہ وقت ہے نماز. یعنی حضرت جبریل امام بنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، 10 نمازیں، 5 اول وقت میں جیسے کہ فجر کا اندھیرے میں اول وقت ہے، آخر وقت یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لو. یہ نہیں کہ سورج نکل جائے، سورج نکلنے سے پہلے تک یہ وقت ہے. اسی طریقے سے ابھی آپ نے مغرب پڑھی ہے تو اول وقت یہ ہے کہ بعد غروب الشمس سے فوراً، لیکن اس کا آخر وقت یہ ہے کہ جب تک شفق نہ ڈوبے، جو بعد میں سرخی پیدا ہوتی ہے، اس وقت تک مغرب کا وقت رہتا ہے. تو اس لیے اول وقت بھی ہے، آخر وقت بھی ہے. بعض ائمہ کرام جو ہیں جیسے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جن کی فقہ اس ملک میں رائج ہے، وہ اول وقت کو ترجیح دیتے ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ حرم مکہ ہو یا حرم نبوی ہو، وہاں اول وقت میں نماز ہوتی ہے. یعنی جب یہاں نماز ختم ہوتی ہے فجر کی تو ابھی سورج نکلنے میں 1 گھنٹہ باقی ہوتا ہے، کیونکہ یہ اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں. ان کے نزدیک اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول وقت میں پڑھے تو کوئی منع نہیں، لیکن اسفروا بالفجر بھی تو ایک حدیث ہے نا کہ صبح کو روشن کر کے پڑھا کرو، فإنه أعظم للأجر، اس میں آپ کو زیادہ ثواب ہوگا. اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا ابردوا بالظہر، اگر گرمیوں کے دن ہوں تو ظہر کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو. ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ یہ جو سختی ہے گرمی کی، اصل میں یہ جہنم کی اثرات ہوتے ہیں جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں. اور اس میں حکمتیں ہیں. اب اول وقت میں پڑھے نماز کوئی اعتراض نہیں، حدیث میں موجود ہے، جھگڑے کی کیا بات ہے. اور کوئی اگر آخر وقت میں پڑھتا ہے، حدیث موجود ہے، لہذا جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں، یعنی وہ تو اپنے دور کی بات کر رہے ہیں نا، اگر آج کے دور میں ہوتے تو کیا دیکھتے. فرماتے تھے کہ لوگ اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ اگر ہم اول وقت میں نمازیں پڑھیں گے تو آدھے نمازی بھی نہیں پہنچیں گے، اس لیے کچھ ٹائم دو ان کو تاکہ نماز میں پہنچ جائیں. لیکن اس کے ساتھ ایک بات کا خیال رکھو کہ مثال کے طور پہ آپ نے عصر کی نماز پڑھنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کرو کہ انتظار میں بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو، جب سورج پیلا ہونا شروع ہو جائے، غروب کے قریب آج اب اٹھے ٹھونگے مار لو. لا حول ولا قوة. تو آپ نے فرمایا دل کا صلاۃ المنافق، یہ تو منافق کی نماز ہے کہ اذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مر مر کے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب وقت ختم ہونے لگتا ہے تو جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے ہم نے نماز پڑھی. یہ کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیں. یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے نا، مثلا فجر کی نماز ہے، تکبیر ہو گئی، امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سنتیں نہ پڑھیں، آپ نماز میں شامل ہو جائیں. آپ جماعت میں شامل ہوں، نماز اطمینان سے پڑھیں، اور 2 رکعت جو ہیں وہ افضل یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. لیکن اگر کسی کی مجبوری ہے اور جانا ہے اور سفر ہے تو فجر کی نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ 2 سنتیں جو ہیں حضور کو بڑی محبوب ہیں، ورنہ سنت کی قضا نہیں ہوتی. لیکن یہ سنتیں ایسی ہیں جس کو حضور پاک نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، اگر مجھے اللہ ساری دنیا اور اس کے اندر جو نعمتیں ہیں دے دے تو ان 2 رکعتوں سے مجھے زیادہ خوشی ہوگی. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں وہ 2 رکعتیں پڑھ. اب ہمارے حضرات جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، بزرگ جو ہیں، اب کیا کہہ سکتے ہیں، نماز کھڑی ہو تو آئیں گے نا جی، یہ 2 رکعت سنت رہ نہ جائے، جلدی سے اللہ اکبر کر شروع ہو جائیں گے.
ابھی امام فاتحہ ختم نہیں کرے گا یا 2 رکعتیں پڑھ کے آ جائیں گے، اللہ اکبر امام کے ساتھ بھی مل جائیں گے. بتائیں یہ کون سی نماز ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی اللہ کے بندے، ابھی امام نے فاتحہ بھی نہیں پڑھی، تم نے 2 رکعتوں میں فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی، تحیات بھی پڑھ لی، 2 رکوع بھی کر لیے، 2 سجدے بھی کر لیے اور نماز میں بھی پہنچ گئے. تو یہ نماز نہیں ہوتی، یاد رکھو. اس کے پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے. صحیح حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اعرابی نے آ کے نماز پڑھی، اور اس بیچارے نے نماز اسی طرح جلدی جلدی پڑھی، رکوع بھی زیادہ آرام سے نہیں، سجدہ بھی زیادہ آرام، بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لگی ہوئی ہے. نماز پڑھ کے حضور کی خدمت میں آیا، سلام کیا. حضور پاک نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. یعنی صحیح حدیث. حضرت میرے بھائی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس غریب نے دوبارہ پڑھی، وہ تو عادت بن چکی تھی نا. اس نے پھر اسی طرح جلدی جلدی ٹکرے ماری، پھر آ گیا السلام علیکم. میں ارجع فصلی، اللہ کے بندے جاؤ پھر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ بھی جایا پھر گیا. اس نے تیسرے دفعہ نماز پڑھی، پھر آ گیا. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی. اس نے کہا حضور مجھے اسی طرح آتی ہے. اب جیسے ہمارے لوگ ہیں نا، اب امام کے پیچھے تم عشاء پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ یا ابھی مغرب آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ تو اس میں آپ نے قیام بھی کیا ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجود بھی کیا ہے. لیکن جب امام سلام پھیر دے گا یا اپنی رکعتیں پڑھے گا تو پھر وہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی تو تم نے نماز پڑھی ہے، کیا سیکھے ہو اس سے؟ بھائی 5 نمازیں امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، تم نہیں سیکھا کہ رکوع کیسے کیا جاتا ہے، تم نے نہیں سیکھا ہے کہ سجود کیسے کیا جاتا ہے، تم نے نہیں سیکھا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان میں کتنی دیر بیٹھنا ہے. پھر پڑھیں گے اپنی تو پھر وہی ٹکرے ماریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو بہرحال اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے نماز پڑھنے کا یہی طریقہ آتا ہے. اچھا حضور فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں بھی حضور پہلی دفعہ بتلا دیتے، اس بیچارے کو 3 دفعہ نماز پڑھائی. تو مقصد تنبیہ تھا کہ یہ خود بخود سمجھنے کی کوشش کرے. جیسے استاد شاگرد کو تنبیہ کرتا ہے، وہ غلطی کرے نا قرآن پڑھتے ہوئے تنبیہ کرتا ہے یا پیچھے سے بتا دیتا ہے، یہ غلطی خود نکالے، تاکہ جو بندہ اپنی غلطی خود نکالے گا پھر کبھی نہیں بھولے گا. اگر ہم نے بتلا دیا وہ آگے چل پڑا، اس کو وہ یاد نہیں رہے گی بات. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ فرمائی کہ یہ خود سمجھے خود سمجھے خود. لیکن جب نہیں سمجھا فرمایا آؤ بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، جب آدمی رکوع کرے حتی تطمئن راکعا، بالکل رکوع میں اطمینان ہو، بالکل آپ کی پشت سیدھی ہو جائے. اسی طرح جب پھر کھڑے ہوں بالکل سیدھی ہر ہڈی اپنے مقام پہ پہنچ جائے. اور اگر اکیلے پڑھ رہے ہو تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا. اتنی دیر اگر نہیں آتا تو اتنی دیر کھڑے تو رہو. پھر اگر سجدہ کر رہے ہو تطمئن ساجدا، اطمینان سے سجود کرو. ہر آج میں آپ کو ایک درخواست کرتا ہوں، ایسے دعا بھی کریں، میرے لیے بھی دعا کریں. میرے ایک بہت ہی عزیز دوست تو نہیں کہہ سکتا، بچوں کی طرح ہیں میرے، عبد الوحید صاحب امریکہ میں، ان کو ہارٹ کا اٹیک ہوا ہے اور ہسپتال میں داخل ہیں اس وقت. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. اللہ ہر مریض پہ رحم. اللہ اس عاجز کی بیماریاں بھی دعا کرو. بڑی تکلیف ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ مجھے پورا پنجرا جو ہے نا اتنا درد کرتا ہے، میں ہاتھ ہی رکھ سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، ایک میری درخواست ہے
آج رات میں کسی وقت جب آپ کو موقع ملے، عشاء کے بعد، تہجد کے وقت، جب بھی صرف 2 رکعت نماز جو ہے نا وہ اس انداز میں پڑھ لیں کہ جب اللہ اکبر تو لفظ پہ غور ہو کہ میں نے کیا کہا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ہر آیت الگ الگ آیت، اور اس پہ غور کرو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. حضور یہ پڑھتے تھے نا، ایک ایک آیت پہ آپ وقت فرماتے. صحابیات اور صحابی کہتے ہیں ایسے کلمات ادا ہوتے تھے جیسے سرکار دو جہاں کے منہ مبارک سے موتی گر رہے ہیں. اور بہت سارے صحابہ نے تو نماز میں حضور سے صورتیں سن کے یاد کر لی. حضور اتنی آرام سے پڑھتے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. انہی حرفوں پہ غور کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا اسی طرح آگے جو سورت پڑھو جو تمہیں آتی ہے کوئی بات نہیں، اس پہ بھی حرف پہ غور ہو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم. سبحان ربی العظیم. ایک ایک حرف پہ غور ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب 3 دفعہ پڑھو، 7 دفعہ پڑھو، 11 دفعہ پڑھو. اسی طرح 2 رکعتیں آج رات آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ. پھر دیکھیں گے ادھر ادھر خیال کیا ہے آپ کا، اور پھر یہ دیکھیں گے ان 2 رکعتوں کے بعد آپ کے دل کے اندر کیسی حلاوت اور لذت پیدا ہو. آپ کا دل کرے گا کہ میں اٹھ کے پھر نماز پڑھوں. آپ 8 رکعتیں نہ پڑھیں تہجد، 2 رکعتیں پڑھیں لیکن انسان بن کے پڑھیں. آپ 10 طواف نہ کریں، کبھی اس عورت کو ٹکر تو کبھی اس مرد کو ٹکر تو کبھی اس کو سر مارا تو کبھی اس کو. ایک طواف کرو لیکن ادب سے، بالکل نظر جو ہے قدم پہ ہو، زبان پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اور جو آپ کو یاد ہے، درود شریف یاد ہے، کلمہ شریف یاد ہے. کوئی کتابیں لے کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. یہ تو بدعت ہے کتابیں لے کے پڑھنے. یہ تو علماء نے بعد میں کتابیں لکھی، دعائیں جمع کی کہ یہ کس سے کہانی نہ کرتے رہیں، کچھ تو پڑھیں. ورنہ یہ طواف میں لے کے پڑھنا تو بدعت ہے. یا ایک آدمی آگے پڑھے اور 10 اس کے پیچھے پڑھے، یہ بھی بدعت ہے. ہم نے تو طواف کو ایک مصیبت بنا دیا ہے. اللہ کے بندے، طواف 7 چکروں کا نام ہے. کیا مانا؟ حجر اسود سے شروع کرو، حجر اسود پہ ختم کرو 1 چکر. اچھا 7 چکر ہوئے، تم نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا. اللہ فرماتے میرے بندے چکر لگانا تیرا کام ہے، قبول کرنا میرا کام ہے. طواف چکروں کا نام ہے، وظیفے پڑھنے کا نام تو نہیں. تم نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا. صفا مروہ دوڑے، ایک لفظ بھی نہیں پڑھا. تو صفا میں سعی کرنے کا نام ہے کہ صفا سے چلو مروہ پہ پہنچ جاؤ، مروہ سے چلو صفا پہ پہنچ جاؤ. سب سے پہلے ہماری اماں سیدہ اسماعیل کی والدہ جب دوڑ رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی؟ وظیفہ پڑھ رہی تھی. اور تو بچہ تڑپ رہا تھا، پانی کے لیے دوڑ رہی تھی، دیکھ رہی تھی کوئی آبادی نظر آ جائے، کوئی بندہ نظر آ جائے، قافلہ نظر آ جائے. اسی صفا مروہ کو اللہ نے پسند فرمایا. یہ تو اب احادیث مبارک میں بھی ملتا ہے کہ سرکار دو جہاں نے بھی صفا پہ کھڑے ہو کے یہی پڑھا، ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ.
اور اس کے بعد فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ حزم الاحزاب وحدہ. آپ کو نہیں آتا بالکل نہ پڑھیں، کوئی ضروری نہیں. آپ کو جو آتا ہے سبحان اللہ الحمد وہ پڑھیں. آپ کو کچھ نہیں آتا تو مسلمان کو درود شریف تو آتا ہے، درود شریف پڑھیں. آپ کو کچھ بھی نہیں آتا لا الہ الا اللہ رسول اللہ تو آتا ہے. جو آپ کو آتا ہے وہ پڑھو، لیکن اس انداز میں کہ دل لگے میری زبان سے کیا نکل رہا ہے. یہ جو تم ماشاءاللہ تیز گام چلا دیتے ہو نماز میں، اس طرح نماز ہوتی ہی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو. اچھا ابھی آدمی اتحیات سیدھے ہوتے یہ اتحیات پڑھ چکے ہوتے ہیں. اچھا امام نے ابھی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ حجر اسود میں بھی پڑھ لیا، یعنی فرض نماز خراب کر دی. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب امام دونوں طرف سلام نہ پھیرے، وہ کہتے ہیں مقتدی بیٹھا ہے، امام سلام مکمل کرے تو پھر پھیرے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ایک طرف جب وہ سلام مکمل کر لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں، چونکہ ایک سلام سے بھی نماز مکمل ہو جاتی ہے. لیکن احتیاط تو اسی میں ہے کہ بیٹھے رہو دو سلام ہو جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام سے تم پہلے سلام پھیر بیٹھو. ہمارے ہاں تو یہی حشر ہو رہا ہے نا میرا بھائی، کہ امام ابھی کہتے ہیں السلام علیکم، ان کی گردنیں پہلے پھر جاتی ہیں، امام سے سبقت کر جاتے ہیں. اور حضور نے فرمایا کہ جو بندہ امام سے سبقت کر دے اللہ اس کے چہرے کو گدھا کا چہرہ بنا دے. اتنی سخت اللہ سے دعا مانگی ہے حضور پاک نے کہ یا اللہ یہ نماز سے جلدی کر. پھر امام بنانے کا کیا مانے اگر تم امام کی اتباع نہیں کرتے ہو، امام کے تابع نہیں رہتے ہو، امام کے حکم پہ نہیں چلتے ہو، تو امام بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر تو ہر آدمی اپنی نماز پڑھ لیتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کے لیے 2 رکعت پڑھو، خدا کے لیے 1 طواف کرو، خدا کے لیے 1 عمرہ کرو، خدا کے لیے 10 پارے قرآن شریف پڑھنے کے بجائے 1 پارہ پڑھو، لیکن سمجھ سمجھ کے پڑھو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میری زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں اجمالی احکام ہوتے ہیں، اس کی تفصیلی احکام جو ہیں وہ فرمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہیں. اب قرآن پاک نے بتلا دیا کہ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الى المرافق جو ہے نا یہ اس کو کہتے ہیں کوہنی، جس کو آپ کوہنی کہتے ہیں. اچھا الى انتہا کے لیے ہوتا ہے. اب اس میں بڑی علمی بحثیں ہیں میرے عزیز، بڑے مسئلے ہیں. بھئی الہ ہے انتہا کے، تو کیا انتہا مرافق میں کریں، مرافق خارج ہیں یا داخل ہیں؟ تو اگر ہم کوہنیاں نہیں دھوئیں گے تو وضو تو نہیں ہوگا، تو پھر الہ کا کیا معنی ہوا؟ تو اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ قواعد میں الہ بمانے مع ہوتا ہے کہ جب ہاتھوں کو دھوئے تو کوہنیوں کے ساتھ دھوئیں. اس لیے الہ کبھی مع کے معنی میں آتا ہے. تو بہرحال تو یہ ضروری ہے. اور اسی طرح پاؤں کا دھونا ہے. 30 صحابہ حدیث روایت کریں، 30 صحابہ، یعنی حدیث متواتر ہے کہ حضور پاک نے ساری زندگی پاؤں دھوئے ہیں. تو پاؤں کا دھونا ضروری ہے، پاؤں پر مسح جائز نہیں ہے. ہاں مسح کی ایک شکل ہے کہ اگر تم وضو کر کے اور نیت کر کے باقاعدہ اور پاؤں پہ موزے چڑھا لو تو سفر میں 3 دن تک پھر آپ کو مسح کرنا کافی ہے. اور اگر آپ گھر میں ہیں تو 24 گھنٹے تک مسح کر لیں. سردیاں ہوتی ہیں، ہر وقت بندہ پاؤں نہیں دھو سکتا تو لوگ موزے پہن لیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں. موزہ اگر چمڑے کا ہے، جلد کا ہے، جس میں پانی سرایت نہیں کرتا ہے، تو اس کے مسح کرنے میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا کسی کا. تو اچھا اسی طرح یاد رکھیں
اور سر جو ہے اس کے لیے حکم ہے مسح کا، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، اور ضد کرنے کا تو کوئی علاج ہی نہیں دنیا میں، ورنہ اگر پاؤں کا بھی مسح ہوتا تو پھر ٹخنے کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور اللہ قرآن میں الی الکعبین کیوں کہتے؟ الی الکعبین کا معنی جو ہے دلیل ہے کہ پاؤں کو دھونا ہوگا، دھونے کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ان مسائل کے بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم جنابت کی حالت کے اندر ہو، یعنی مرد ہے احتلام ہو گیا تو جنابت ہے، یا میاں بیوی ملے ہیں اور دونوں کا پانی نکل گیا ہے تو جنابت ہے، فَاطَّهَّرُوا، اب اچھی طرح اپنے آپ کو پاک کرو۔ تو اگر جنابت سے غسل کرنا ہے تو پہلے بندہ انہیں استنجا کرے، اپنے نیچے کے بدن کو دھو ڈالے، اس کے بعد جیسے نماز کا وضو کرتے ہو نا اسی طرح وضو کرو، اور غرغرہ بھی کرو، اور اچھی طرح پانی ناک میں بھی دو، اور اس کے بعد سارے بدن پہ پانی بہاؤ۔ لیکن بہت سارے لوگ غفلت کرتے ہیں، یہ ناف جو ہے نا تو اس کے اندر بعض اوقات پانی نہیں جاتا، تو اس میں بھی پانی پہنچانے کی کوشش کریں، اگر وہاں پانی نہ پہنچے تو غسل نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہیں یہ کان کے اندر پانی نہیں پہنچاتے ہیں تو پھر بھی غسل نہیں ہوگا، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے غسل کے اندر۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے۔ تو ایک دن دوستوں نے کہا کہ حضرت وجہ کیا ہے، آپ ہر وقت گنجے رہتے ہیں، کیا آپ کے بال اچھے نہیں ہیں یا بال تھوڑے ہیں؟ اب خدا کے بندے میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن میں نے حدیث سنی حضور سے کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، حضور نے فرمایا ہر بال کے نیچے وہ پلیدی ہوتی ہے، جنابت ہوتی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ غسل میں کسی بال میں پانی نہ پہنچے تو پھر میرا غسل نہ ہوا، تو اس وجہ سے میں اس طرح پھروا دیتا ہوں تاکہ وہم ہی نہ رہے۔ اور آج کل تو ہماری جو بیٹیاں ہیں، اللہ دعا کریں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، یہ جو بڑے لوگ ہیں نا پیسے والے اور ماڈرن پہ تو خیر نماز وہ پڑھتے نہیں، ان کو حلال حرام سے واسطہ ہی نہیں ہے، ان کو کیا پتا نماز کیا ہوتی ہے، ان کو کیا پتا کہ غسل جنابت کیا چیز ہے۔ لیکن ایک اور مصیبت بن گئی ہے ہمارے ملکوں میں کہ اگر کوئی بیوی غسل بھی کرتی ہے تو اس نے بال بنوائے ہوتے ہیں بیوٹی پارلر میں جا کے، اور 5-5 10-10 ہزار اسٹائل کا لگتا ہے، اگر اس کو روز غسل کرنا پڑے تو 10,000 روپے روز کا خرچہ ہے، وہ اس پر ایک پلاسٹک کا کور چڑھا لیتی ہے اور باقی بدن پہ پانی بہا دیتی ہے، غسل نہیں ہوتا، وہ پلید ہی رہتی ہے، یاد رکھیں۔ اب وہ کھانا کھا رہی ہے، کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، سب پلید ہے۔ اچھا اسی طرح میری بہت ساری بیٹیاں ناخنوں پہ وہ نیل پالش لگا دیتی ہیں، اور وہ پالش جو ہے نا اس کی تہ بیٹھ جاتی ہے۔ ایک ہے کہ مہندی کا رنگ لگا لو، کوئی حریت رنگ ہے، اس کی تہ نہیں بنتی۔ نیل پالش جو ہے وہ تو گویا کہ آپ نے پلستر کر دیا ہے نا، اس کو جب آپ کھرچیں گے تو ٹکڑی ہو کے جا کے گرے گی، تو اس کے اوپر جب آپ پانی بہا رہے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا نہ غسل ہوگا، تو اس کی وجہ سے غسل سے پاک نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے میرے بھائی جو ہیں ان میں کتنے آدمی ہیں جو یہ فرق جانتے ہوں کہ مزی کیا ہے، ودی کیا ہے اور منی کیا ہے؟ ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی میری بیٹیاں ہیں حیض کے واپس ہی وہ دیکھا ہی وہ خون بند ہو گیا۔ اللہ کے بندے، شریعت میں حکم ہے کہ حیض کے دن جتنے گزر جائیں، عورت کی عادت ہوتی ہے کسی کی 3 دن، کسی کی 7 دن، کسی کی 8 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ 10 دن کے بعد حیض نہیں ہوتا، اگر 10 دن کے بعد بھی خون ہو تو بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے۔ اب جب حیض بند ہو جائے تو عورت اندر کپاس رکھے اور پھر تسلی کرے کہ کپاس صاف نکلی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہوتے دیکھ رہے جی سلوار کو داغ نہیں لگا جی، یہ بات نہیں ہے۔ اور بلکہ سنت کے مطابق یہ ہے کہ عورت اس کپاس پہ خوشبو بھی اندر رکھے تاکہ وہ جو خون نکلنے سے روا یا کریحہ پیدا ہو جاتی ہے وہ بھی دور ہو جائے۔ تو بہرحال تو لیکن کون احتیاط کرتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اور بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچائے تاکہ ہر جڑ میں پانی پہنچے. اور یاد رکھو کہ ایک ہے مزی یا ودی. مثلاً آدمی کو بیوی سے کھیل کود کر رہا تھا تو سفید پانی نکل آیا، اس سے غسل نہیں ہوتا، وہ استنجا اور وضو کافی ہے. اچھا، اسی طرح بعض لوگوں کو پیشاب سے پہلے سفید قطرات آ جاتے ہیں، جسے آپ دھات بھی کہتے ہیں، جریان بھی کہتے ہیں، یا پیشاب کے بعد سفید مادہ آ جاتا ہے، اس سے بھی غسل واجب نہیں ہوتا. غسل صرف واجب ہوتا ہے جب منی نکلے. منی کیا ہوتی ہے؟ جس سے اللہ بچے کو پیدا کرتے ہیں. افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. اور اس کی علامت کیا ہے کہ یہ عضو ہے، تو جب منی آدمی کی نکل جائے تو عضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر عضو نہیں ٹوٹا ہے تو مانا ہے کہ وہ مزی تھی، منی نہیں تھی. منی کا قاعدہ یہ ہے کہ ٹپک کے نکلے گی اور عضو کو توڑ ڈالے گی، اس کے بعد غسل آتا ہے، ورنہ اس سے پہلے غسل نہیں آتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی سے جماع کیا ہے، افضل یہ ہے کہ غسل کر لے، اور اگر وہ دوبارہ جماع کرنا چاہتا ہے تو غسل کر کے کرے. لیکن اگر غسل کر کے نہ کرے تو کم از کم استنجا اور وضو کر لے، تو اس کا بدن جو ہے پھر عود کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو بہرحال بعد میں ایک دفعہ غسل کر لے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ ہر دفعہ غسل کرے. لیکن ان لوگوں کے مسئلے ہیں جو مرد تھے، تم خیال کرنا تم انشاءاللہ دوسرے غسل پہ فوت ہو جاؤ گے، تیسرا غسل کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. وہ کبھی لوگ تھے، ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے زندگی میں کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا، ان کی تو جوانی قائم رہتی تھی، 90 سال میں بھی وہ جوان ہوتے تھے، 80 سال میں بھی جوان ہوتے تھے. ہم تو ڈالٹے کی پیداوار ہیں، 20 سال کے بچے ہمارے بوڑھے ہو گئے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرما دے. تو بہرحال اگر جنابت کی حالت ہے فطہروا، پھر پوری طرح پاکیزگی حاصل کرو، مقصد شدت کے ساتھ پاکیزگی حاصل. اچھا، اب ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں کہ آپ نے غسل کیا ہے جنابت سے، پہلے وضو آپ نے کر لیا، وضو کر کے پانی بہا دیا، اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پہلے آپ نے وضو نہیں کیا ہے، صرف ایسے بس ناک میں پانی دیا، ہاتھ کیا پانی بہا دیا، تو پھر نماز کے لیے آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. اگر آپ جو ہے، اچھا بہت سارے میرے بھائیوں کو ایک بڑا عجیب ان کے دماغ میں خلل بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کئی دفعہ پوچھتے ہیں اور جی حمام میں تو ہم ننگے کھڑے ہوں گے تو ننگی حالت میں وضو ہو جاتا ہے. وہ پاگل، تمہارا غسل ہو گیا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ جو اہم شے ہے، جو بڑی شے ہے، غسل کیسے ہو گیا؟ اگر غسل ہو گیا ہے تو وضو بھی ہو جائے گا. اس میں کیا ہے؟ جب دروازہ بند ہو گیا تو ہم ننگے کیوں کھڑے ہیں؟ ننگے کا معنی ہے کہ سڑک پہ کھڑے ہوں تو وہ ننگا ہے، اگر آپ نے کپڑا باندھا ہوا ہے تو آپ ننگے نہیں ہیں. اگر آپ نے حمام کا دروازہ بند کر دیا ہے تو آپ ننگے نہیں ہیں، کیوں ننگے کھڑے ہیں آپ؟ اچھا، ایک اور غلطی ہمارے بھائی کرتے ہیں کہ اگر غسل جنابت کر رہے ہوں یا کوئی میری بیٹی حیض سے غسل کر رہی ہو تو لا الہ الا اللہ، لا الہ، کافر ہو تو مسلمان ہو رہی ہو. کوئی عقل کرو، ننگی کھڑی ہو، ناپاک کھڑی، اب تمہیں کلمہ یاد ہے؟ جب تم پاک ہوتی ہو، کپڑے میں ہوتی، اس وقت کلمہ کبھی نہیں پڑھا. ابھی تمہیں کلمہ شریف یاد آ گیا جب ننگی کھڑی ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی. اور اسی طرح ایک بات یاد رکھ لیں، مرد ہو یا عورت، میاں بیوی ملے ہو، زیادہ سے زیادہ جنابت کی حالت میں نہ رہے، یعنی جتنا جلدی ہو سکے پاک ہو جائے. اسی لیے بعض فقہا فرق کرتے ہیں کہ بھی عورت کو حیض ہے، وہ کہتے ہیں حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتی ہے، لیکن یعنی ہاتھ نہیں لگا سکتی لیکن یاد پڑھ سکتی ہے. جنابت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتی. وجہ کیا ہے؟ بھی جنابت سے پاک ہونا تو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے نا، حمام چلی جائے، پانی پڑے، پاک ہو گئی. لیکن حیض سے پاک ہونا تو اس کے ہاتھ میں ہے نہیں، اور حیض ہے 8 دن، 8 دن میں اس کو قرآن ہی بھول جائے گا. اگر وہ استاد ہے یا مدرس ہے یا طالبہ ہے، اس کو قرآن یاد ہی نہیں رہے گا. تو اس لیے علماء فرق کرتے ہیں کہ بھئی جنابت سے پاک ہونا جو ہے تو ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کے 2 نقصان. ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی ناپاکی کی حالت میں مر گیا،
موت کا کو پتہ ہے؟ تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جو شیطان ہے نا، جن، یہ انہی اوقات میں حملہ کرتے ہیں، عورت ہو یا مرد ہو، جب وہ ناپاک ہو اور ننگا کھڑا ہو تو حملہ کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مرد اور بہت ساری بیٹیاں، اور جی ہمارا اپنا فلیٹ ہے، کوئی اندر تھوڑا آ رہا ہے، مین گیٹ بند ہے تو حمام کھلا رہتا ہے، دروازے کھلے رہتے، نہیں، بالکل احتیاط کرنی چاہیے، بالکل احتیاط کرنی چاہیے۔ بلکہ جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ تو حمام میں جا کے دروازہ بند کر کے پھر بھی کپڑا باندھ کے نہاتے تھے۔ تو کسی طالب نے کہا کہ حضرت وجہ کیا؟ فرمایا بھائی میں تو اپنے اللہ سے حیا کر رہا ہوں، وہ تو دیکھ رہے ہیں، میں تو اپنے اللہ کے آگے حیا کر رہا ہوں، ہمیں تو اللہ کا حیا ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہی نہیں، تو جتنا ہم پردہ کر سکتے ہیں ہمیں پردہ کرنا چاہیے۔ تو لہذا یاد رکھیں کہ یہ اکثر جو عورتوں پہ جن ہو جاتے ہیں تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں پھرتی رہتی ہے، ناپاکی کی حالت میں اچھا کپڑے اتار کے بیٹھی رہتی ہے، تو کسی جن بدبخت کی نظر پڑی، وہ عاشق ہو گیا، بس پیچھے لگ گیا، اس کے لیے تو ایک شکار ہاتھ آ گیا۔ اسی طرح کوئی مرد ہے وہ ناپاکی کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، مزے سے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے بندے کوئی جنیا جو ہے، عورت جو ہے وہ عاشق ہو جاتی ہے، تو وہ آدمی کے لیے عذاب الہی بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے ان باتوں میں بڑی احتیاط کیا کریں۔ تو اب یہ مسئلہ ہو گیا ان کنتم جنبا فطہروا، اگر جنابت کی حالت میں ہے تو پوری طرح پاکیزگی حاصل کرو۔ واللہ اعلم۔ شاید رکھو رہی نہیں۔ آپ نے پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیا ہے، بہرحال جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور وہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچایا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جمعرات میں، جمعہ کے دن میں زیادہ درود پڑھا کرو، اور جب ہم روضہ مبارک پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھیں گے تو اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ سنتے ہیں، اور جتنے پیغمبر ہیں سب کے سب پیغمبر اپنے قبروں میں زندہ ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ میں نے رأیت اخی موسیٰ علیہ السلام بھائی کو دیکھا ہے عند القصیب الاحمر، جب میں معراج پہ جا رہا تھا تو ایک سرخ ٹیلے کے قریب ان کی قبر تھی، تو میں نے دیکھا وہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال انبیاء زندہ ہوتے ہیں، وہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، جو صحیح بخاری مسلم میں ثابت ہے، اور سلام بھی سنتے ہیں۔ جو دور سے پڑھا جائے گا وہ اللہ کے فرشتے پہنچاتے ہیں۔ باقی اذان سے پہلے کا درود پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے، تو سننے کا کیا معنی؟ وہ تو بدعت ہے، بدعت حضور کیوں سنے؟ کیونکہ آپ نے بدعت کا تو فرما دیا ہے کہ کل بدعۃ ضلالہ، گمراہی ہے۔ روزے کی حالت میں اگر بیوی سے ہم بستری کر لیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں جناب، دو مہینے کے روزے رکھو، اور ایک روزہ بھی درمیان میں ناغا نہ ہو، اور نہیں رکھ سکتے پھر 7 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ لیکن جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو، روزے میں جمع کر سکتے ہو تو روزے کیوں نہیں رکھ سکتے ہو؟ 2 مہینے کے روزے رکھو، انشاءاللہ آئندہ کبھی غلطی نہیں کرو گے۔ ہمارا دوست حافظ قرآن ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ کا بیان سنیں، وہ کہتا ہے میرے لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پڑھے، وہ بھی تو اللہ کا کلام میں مشغول ہے، کوئی بات نہیں، کوئی زبردستی ضروری سنانا ہے تھوڑا۔ قوالی سننا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جو اولیاء اللہ کے مزاروں پہ گاتے ہیں، میرا بھائی ہمارا فتویٰ تو شاید تم نہ مانو، احمد رضا خان جو بریلویوں کا سب سے بڑا عالم تھا نا، جس کا فتاوی رضویہ ہے، اس میں اس نے لکھا ہے
کہ قوالی اور گاجا اور باجا اور رقص اور ان سب کا اولیاء کے مزاروں پہ کرنا کرانا حرام ہے. سننے سنانے والے دونوں مجرم ہیں. نہ اعتبار ہو تو فتاوی رضویہ کھول کے دیکھ لو. اصل میں وہ عالم تو تھا نہیں. احمد رضا خان بہت بڑا ٹھیک ٹھاک عالم تھا, بس بیچارہ پھٹک گیا گورنمنٹ کے چکر میں آ کے. تو اس لیے کبھی کبھی تو صحیح مسئلے بیان کر جاتا ہے, کیونکہ علم جو اندر ہے. شرم آتی ہے نا آدمی کو جھوٹ کیسے بولے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ چاچڑا شریف کے جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے, تو وہ بہت بڑے بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں, خاندان قریجہ کے. ان کے بعد میرے معلومات میں پھر کوئی عالم یا بزرگ نہیں آیا, اللہ عالم, ہو سکتا ہے ہوں. تو ان کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت انبیاء علیہم السلام اور خاص طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ غیب علم غیب خاصہ خدا است وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ. علم غیب اللہ کی صفت خاصہ ہے. خاصہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے جو دوسرے میں نہ پایا جائے. انہوں نے فرمایا کہ وہ عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں. آج کل کے جو ان کے لوگ ہیں انہوں نے وہ کتاب ہی گم کر دی ہے تاکہ لوگوں کو نہ ملے, حوالے نہ دے سکے. ہمارے پاس تو ہے الحمدللہ, لیکن اب پھر نہیں چھپوائی انہوں نے ڈر کے مارے. پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے, نوکری چھوڑ دی 2 سال پہلے, اب بیٹھے ہیں سارے, نوکری نہیں ملتی, اللہ سے دعا کرو مل جائے گی. خود چھوڑی ہے تو اچھا تو نہیں کیا نا. حدیث میں ہے کہ جو رزق ملے اس کو دھکا نہ دو, جائے تو پیچھے نہ لگو, پھر اللہ اور رستہ کھول دیں گے. ہمارے یہاں رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم تو ان کو کچھ نہیں کہتے. اگر ان کو شوق یہی ہے کہ صرف 8 لاکھ رکعت کا ثواب ملے, ہمیں تو شوق ہے 20 لاکھ کا ملے, تو 20 لاکھ ہم تو 20 پڑھتے ہیں. اگر وہ 8 پڑھتے ہیں تو جتنا گول ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, وہ جانے ان کا کام جانے. ورنہ روایات میں تو 12 بھی ہیں, پھر 12 تو کم سے کم پڑھ لیا کریں. تو 20 پڑھنے میں یہ فائدہ ہوگا کہ ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے گا, بات ہی ختم ہو جائے گا. کو مسئلے کو سمجھا کرو. ظہر سے پہلے 2 رکعت کی حدیث بھی موجود ہے, جو 2 پڑھتے ہیں ہم کو اعتراض نہیں کرتے, لیکن 4 رکعت کی حدیث بھی موجود ہے. تو اب جو 4 وہ پڑھے گا تو 2 والی حدیث پہ بھی عمل ہو گیا, جو صرف 2 پڑھے گا تو 4 والی حدیث رہ گئی. ابن کثیر جو ہے یہ تو بڑی ماشاءاللہ بڑی اعلیٰ تفسیر ہے, لیکن یاد رکھو یہ ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا ہے. اس میں اس روایات اسرائیلیہ بھی ہے جو 100% جھوٹی ہیں, وہ بھی ہیں. تو اس کا کیا کریں گے آپ؟ آپ تو کہیں گے ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے. تو بہرحال آپ وہی تفسیر پڑھیں جتنا آپ کا علم ہے. اپنے علم سے زیادہ چھلانگ لگاؤ گے نا جی, تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. ایک آدمی آیا مجھے کہنے لگا جی حدیث مبارک میں یہ آتا ہے اور آپ اس پہ عمل نہیں کرتے. میں سمجھ گیا جذبات میں ہے بیچارہ. تو میں نے کہا حضرت یہ حدیث آپ نے کہاں پڑھی ہے؟ کہتا ہے مشکوت میں. اب جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ مشکات لفظ ہے یا مشکوت ہے, وہ حدیث کا کیا معنی سمجھے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں جمعہ کی پہلی اذان نہیں ہوتی, خطبے کی اذان ہوتی ہے, کوئی حرج نہیں. لیکن بہرحال اب سنت یہ ہے کہ 2 اذانیں ہوں, کیونکہ
یہ خلفاء کے زمانے سے لے کر 1400 سال تک امت کے رسول اللہ کا متواتر عمل ہے۔ اچھا اگر ایک مسجد میں نہیں ہوتی تم نے سنت پڑھنی، تمہیں اوقات کا تو پتہ ہے نا کہ فلاں ٹائم پہ اذان ہوتی تو اپنے سنت پڑھنی شروع کر دو، کوئی بات نہیں، نہ ہو اذان۔ مسجد قباء کے 2 نفل صادقہ، دیکھو کیا کرے آدمی، پتہ نہیں ان کی منطق الٹی ہے یا کیا ہے۔ خدا کے بندے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مدینے پاک سے فجر کی نماز کے بعد پیدل جائے تو افضل ہے، سواری پہ جائے تو جائز ہے۔ مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت پڑھے گا تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ اب یہ معنی تھوڑا ہے کہ 2 رکعت کے علاوہ نہ پڑھنا، بالکل 100 رکعت پڑھو، لیکن عمرے کا ثواب وہی 1 ملے گا۔ یہ نہیں کہ 2 رکعتیں پڑھتے جاؤ گے عمرہ ملتا جائے گا، وہ تو جب وہاں سے چل کے آپ آئے اور 2 رکعت پڑھی تو عمرے کا ثواب ملا۔ اب تم 4 رکعت پڑھو، 6 پڑھو، 8 پڑھو، 10 پڑھو۔ عمرہ میرا مکمل ہو گیا، میں نے حلق بھی کروا لیا، بعد میں نائی نے خوشبودار پاؤڈر چھڑک دیا، کوئی حرج نہیں۔ جب حلق ہو گیا عمرے سے آپ نکل گئے، اب خوشبودار پاؤڈر چھڑکیں جو مرضی ہے کریں۔ صدقہ دینا ہے تو ہم کس کو دیں؟ یہ جو حرم میں صفائی کر رہے ہیں بیچارے، ان سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نہ کسی سے سوال کرتے ہیں نہ مانگتے ہیں، اور ہر وقت حرم کی خدمت میں ہیں۔ تنخواہیں ان کی کیا ہے؟ کسی کی 600، کسی کی 800، کسی کی 1000، تو بالکل دیں ان کو۔ باہر بیچارے جو جھاڑو دے رہے ہیں بلدیہ والے، 400 تنخواہ، 500 تنخواہ، 600، یہ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ میں نے کندھا نہیں کھولا طواف میں، کوئی بات نہیں، عمرہ آپ کا ٹھیک ہو گیا، سنت کا ثواب نہ ملا۔ اگر موٹر سائیکل کی ادھار پہ نقد ریٹ سے زیادہ ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی مثلا نقد میں ہے 50,000، ادھار میں ہے 60,000، کوئی حرج نہیں۔ ایک ہی کاؤنٹر پر نقد یا ادھار چیز بیچنا ٹھیک ہے، لیکن یہ شرط ہے جو نقد دے اس کو بھی دے دو۔ ایک کہے کہ نہیں نقد تو میں نے دینا ہی نہیں، ہم تو صرف ادھار بیچتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ بہرحال آپ کو پیشاب کی تکلیف ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کریں، نماز کی تو کوئی خرابی نہیں، آپ مجبور ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کروائیں۔ اس کی اکثر 2 وجوہات ہوتی ہیں، یا شوگر کی وجہ سے یا پراسٹیٹ کی وجہ سے، تو انشاءاللہ وہ کوئی دوائی دیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر عیسائی لڑکی ہے اس کو مسلمان کیے بغیر نکاح کریں، ہاں ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عیسائی تو ہو جس کو خود یہ پتہ نہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، یا انجیل کون سی ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کا دین کیا تھا، تو وہ تو عیسائی نہیں، وہ تو لا مذہب ہے، اس سے تو رشتہ نہیں ہو سکتا۔ عیسائی ہے تو ہو سکتا ہے۔ میں مدینہ منورہ میں گیا تھا، واپسی پر ایک رات میں نے علی تیمہ میں گزاری، اگلے دن میں نے وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ مدینہ شریف سے مکہ تک 2 میقات ہیں۔ ایک میقات تو ذل حلیفہ ہے جو مدینہ شریف کے فوراً بعد ہے، ایک میقات جوحفہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو رابق کے قریب ہے، اب آپ نے علی تیمہ سے احرام باندھ لیا تو ذوالحلیفہ سے تو آپ نکل آئے تھے، لیکن رابق والا میقات تو آگے ہے نا، تو اس کا معنی ہے اس سے پہلے آپ نے احرام باندھ لیا، ٹھیک ہے۔
مسجد الحرام میں بھی نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ عمرے اور حج کرنے والے جو لوگ فوت ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں، ان کی نماز جنازہ حرم میں اکثر تو یہی ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لانے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہی ہو جاتی ہے نماز، جہاں وہ غسل ہوتا ہے، مغسلہ ہوتا ہے، وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، وہ بھی حرم ہے۔ لیکن یہ فضیلت تو نہیں ملتی نا کہ لاکھوں آدمی کھڑے ہوں۔ عمرے والوں کے لیے طواف وداع ضروری نہیں ہے۔ مکے میں رہنے والے مدینہ منورہ جائیں یا ملک سے باہر جائیں، واپسی پہ احرام ضروری ہے کہ مکے کے رہنے والوں کے لیے شریعت وہاں پہ بدل گئی ہے، جو مرضی آئے کرتے پھریں، ان پر تو اور احترام لازم ہے۔ اگر احرام کی حالت میں کسی دکاندار نے میرے ہاتھ پہ خوشبو لگا دی، فوراً دھو ڈالو، کوئی دم نہیں۔ کہتے ہیں کہ نیچے عورتوں کے رش کی وجہ سے عورتوں سے ٹکرانے کا خطرہ ہوتا ہے، مگر اوپر کے معذورین کے علاوہ کسی کو نہیں جانے دے، بنایا ہی معذورین کے لیے ہے اور کسی کو کیوں جانے دیں؟ پھر تو سارے جانا شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ وہ معذورین بھی محروم ہو جائیں گے۔ تم تو اپنی سوچتے ہو نا، ان کی تو نہیں سوچتے ہو۔ مسجد عائشہ سے یا مسجد جیرانہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، باقی حنابلہ حضرات کہتے ہیں ضرورت ہو تو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ ضرورت کیا مانا کہ عمرہ نہیں کر سکا تھا اب کر رہا ہے۔ جہیز کے بغیر شادی نہیں ہوتی، لڑکی والے 10 تولے سونا مانگ رہے ہیں، ہمت نہیں ہے 10 تولے کی، نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی تو جان بوجھ کر داڑھی بھی کاٹتے ہیں۔ اچھا، بہرحال گزارش یہ ہے میرا بھائی کہ جہیز جو ہے نا جی وہ تو لڑکے والے مانگتے ہیں، لڑکی والے تو نہیں مانگتے، وہ تو لڑکے والے کہتے ہیں کہ لڑکی آئے تو یہ سامان لے کے آئے ہمارے گھر۔ اچھا، اگر آپ نے حق المہر میں 10 تولے سونا لکھا ہے تو آپ کو دینا چاہیے، ان کو لکھ دو کہ بھی ابھی نہیں ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب اللہ مجھے دیں گے دے دوں گا۔ کیوں اپنا نکاح خراب کرتے ہو؟ جو لوگ داڑھی جان بوجھ کے کاٹتے ہیں گناہ کبیرہ ہے، فاسق فاجر ہیں۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ کسی امام مسجد کو نماز پہ تنخواہ لینی جائز نہیں۔ میرا بھائی مسئلہ سمجھو، حضور کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں بیت المال ہوتے تھے، وہ ان کی خدمت بیت المال کرتا تھا، پھر تنخواہ لینی جائز نہیں ہے۔ جب بیت المال ختم ہو گئے تو اب علماء نے فتویٰ دیا کہ تنخواہ لینا جائز ہے۔ دیکھو نا، اگر تم ان کو تنخواہ نہ دو اور اس کا ماں سوائے نماز پڑھانے کے کوئی کام نہیں، وہ کیا کرے گا؟ پھر انشاءاللہ وہ بھی تم سے تیسرے دن کل شریف کروائے گا، 7 جمعراتیں کروائے گا، کبھی 11ویں کروائے گا، کبھی 40واں کروائے گا، کبھی عرس کروائے گا۔ اس روٹی تو کھانی ہے نا اسے، وہ کہاں سے کھائے گا غریب؟ آدمی اپنی بیوی سے کتنا عرصہ دور رہ سکتا ہے؟ جتنا دونوں برداشت کر سکتے ہو۔ ہر آدمی کے حالات الگ ہیں، بعض لوگ سال بھی خیال نہیں آتا، بعض کا ایک رات بھی نہیں گزرتی، تو اس میں کیا فتویٰ دے سکتا ہوں؟ تم جانو، تمہاری بیوی جانے۔ میاں بیوی اکٹھے کھا سکتے ہیں؟ نہ جی نہ، دشمنی ہے کہ دور دور بیٹھے کھائیں۔ نہیں، میاں بیوی ہی اکٹھے نہ کھائیں تو کون؟ میرے ساتھ کھاؤ گے؟
بالکل کھائیں، اور جھوٹا ہاں جی جھوٹا بھی کھا سکتے ہیں. اور یہ حدیث ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے اگر کو عرب میں رواج ہے نا، بوٹیاں بڑی بڑی ہوتی تھیں، تو اگر میں بوٹی توڑتی تو حضور لے کے اسی جگہ سے توڑتے تھے جہاں سے میں نے توڑی، اور اگر میں نے پانی پیا پیالے میں تو حضور اسی جگہ اپنے لب رکھتے تھے جہاں میں نے رکھے. تو یہ تو محبت کی علامت ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ تو ضروری ہے، ہونا چاہیے. گھر میں بیمار رہتے ہیں، سورۃ البقرہ گھر میں پڑھو. کچھ جنات کے اثرات ہوتے ہیں، شیطانی اثرات ہوتے ہیں، تو سورۃ البقرہ پڑھا کرو. اور گھر میں جو بیوی بچے ہیں وہ پڑھا کریں. اور بالکل نہ آتی ہو تو ایک کیسٹ لے کر گھر میں لگا دو، کبھی اس کمرے میں کبھی اس کمرے میں، تاکہ سورۃ البقرہ کی آواز گونجتی رہے گھر میں، تو انشاءاللہ شیطان بھاگ جائیں گے. ماں اور بیوی میں کس کا خیال ہمیں زیادہ رکھنا چاہیے جو نہ مل سکتی ہو؟ نہیں سمجھا؟ ماں دوبارہ مل سکتی ہے؟ او یار بیوی تو 50 مل جائیں گی. خدا کا خوف کرو. ابھی درجے پوچھ رہے ہو، جس کے پیڑ سے نکلے ہو اس کے درجے پوچھے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو اللہ کے بعد درجہ ہے ان کا. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. ایک قاری زبیر صاحب ہیں جو 5 سال سے لاپتہ ہے. اللہ سب پہ رحم کرے، جو بھی لاپتہ ہے سب پہ رحم کرے. ایک عورت نے عمرہ مکمل کر لیا، بال بھی کٹوا لیے، حالت احرام سے نکل گئی، غسل نہیں کیا لیکن شوہر کے ساتھ جماع کر لیا، تو کیا ہو گیا؟ وہ احرام سے تو نکل گئی نا. اور نے کہا ایک ہی دفعہ پر جان چھوڑا لوں گی، اب یہ تو نہیں کہ پہلے بھی غسل کروں اس کے ساتھ مل کے پھر بھی غسل کروں. بھائی جب بال کٹوا لیے احرام سے نکل گئی، وہ کوئی حل نہیں. غسل دوبارہ اللہ کے بندے احرام کے بعد، حل کے بعد غسل کرنا تو ضروری نہیں ہے. عصر کے بعد اگر ہم طواف کریں تو اس کے 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. جرابیں اگر موٹی ہیں، منعل ہیں، سخینین ہیں، چمڑے کی ہیں، پھر مسا جائز ہے. سگریٹ پینے کے بعد وضو کرنا تو لازمی نہیں ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جو چیز بدبودار استعمال کرے وہ ہماری مسجد میں بھی نہ آئے، جماعت میں بھی شامل نہ ہو. یعنی حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی کچا بصل کھا لیتا ہے، کچا تھوم کھا لیتا ہے تو لا یقربن مصلانا، ہماری جماعت میں نہ آئے. تو تم تو سگریٹ پی رہے ہو جو حرام ہے. بہرحال منہ صاف کرے، ہر لحاظ سے کوشش کرے کہ کوئی بدبو کے اثرات باقی نہ رہیں. باقی اللہ ہدایت دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم مذهب الباس رب الناس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں کمزوریاں پریشانیاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. یا الہ العالمین بلاد اسلامیہ پہ اپنی رحمت نازل فرما، اپنے عذاب رفع فرما. یا الہ العالمین اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنہ محفوظ فرما.